السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی سچی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہانی ہمارے لیے بہت کچھ سیکھ دے کر جاتی ہے۔ جس کہانی کو جب آپ سنیں گے اور آپ سن کر جب اس میں غور کریں گے تو آپ کو اپنی زندگی کی بہت ساری چیزوں کی اور آپ کو اپنی زندگی کی بہت ساری صلاحیتوں کی قدر ہو جائے گی، اور آپ اپنی اس زندگی کو اور اپنی زندگی کے ہنر کو، اپنی زندگی کے اس علم کو صحیح معنی میں خرچ کرنے والے بنیں گے۔ یہ بات سچ ہے کہ جب تک انسان کا علم، جب تک انسان کا ہنر، جب تک انسان کا تجربہ صحیح مقام پر جب تک نہیں ہوتا ہے، تب تک اس علم سے صحیح معنی میں فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس ہنر سے صحیح معنی میں فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس تجربے سے صحیح معنی میں نہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، نہ اس تجربہ کار کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ علم صحیح مقام پر ابھی تک نہیں پہنچا ہے، وہ ہنر صحیح مرتبے پر ابھی تک نہیں پہنچا ہے، وہ تجربہ صحیح مقام پر ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے آئیے ہم ایک ایسی سچی کہانی سنتے ہیں۔ ایک چڑیا گھر میں ایک اونٹ کا بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے، ابا ہماری پیٹھ پر جو کوہان بنی ہوئی ہے بڑی سی، وہ کیوں اللہ نے پیدا کی ہے؟ تو اس اونٹ کے بچے کے سوال کو سن کر وہ اونٹ جواب دیتا ہے کہ بیٹا، ہم صحراؤں میں رہنے والے ہیں، ہم ریگستان میں رہنے والے ہیں جہاں مہینوں سے پانی نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس کوہان کو زائد چیز بنا کر اس میں پانی کو اسٹاک کیا جاتا ہے، اس میں پانی کو جمع کیا جاتا ہے، جس سے ہمارا ہفتے کا، مہینے کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے بچے نے جب یہ جواب سنا تو دوسرا سوال کیا، ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ٹانگوں کو اور ہمارے پیروں کو گول کیوں بنایا ہے، ہماری ٹانگوں کو لمبی کیوں بنایا ہے؟ جب اونٹ کے بچے نے یہ سوال کیا تو اونٹ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، بیٹا، ہم ریگستان میں رہنے والے ہیں، ہم صحراؤں میں رہنے والے ہیں، ہمیں کئی دن، کئی میلوں تک سفر کرنا پڑتا ہے، مسلسل چلتے ہی رہنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے پاؤں گول نہ ہوتے، اگر ہمارے پاؤں لمبے نہ ہوتے اور ہماری ٹانگیں لمبی نہ ہوتی تو ہم چلتے چلتے اس ریگستان کے اندر دھس جاتے اور پھر ہم ختم ہو جاتے، لیکن اللہ نے ہم پر یہ ذرہ نوازی فرمائی، ہمارے ٹانگوں کو لمبی بنائی، ہمارے پیروں کو گول بنایا، تاکہ ہم جتنے دن بھی چلیں، جتنے میل بھی چلیں، جتنے دنوں کا بھی ہم سفر کریں، لیکن ہم کبھی اس ریگستان میں نہ دھسیں۔ اونٹ کے بچے نے جب یہ جواب سنا تو گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ نے سچ کہا۔ اور تیسرا سوال کیا، ابا، اللہ نے ہماری پلکوں کو لمبی کیوں بنائی؟ بعض مرتبہ مجھے دیکھنے میں دشواری ہو جاتی ہے۔ جب اونٹ کے بچے نے یہ تیسرا سوال کیا تو وہ اونٹ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم ریگستان میں رہتے ہیں، یہاں بعض مرتبہ بہت بڑے طوفان آ جاتے ہیں، ریگستانی طوفان آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بعض مرتبہ ہماری آنکھوں میں وہ ذرات چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ذرہ نوازی یہ فرمائی کہ ہماری پلکوں کو لمبی بنائی تاکہ وہ ہواؤں کے ذریعے سے پہنچنے والے ذرات ہماری آنکھوں میں نہ جائیں۔ اس پر وہ اونٹ کا بچہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی گردن کو ہلانے لگا۔ جب پانچواں سوال یہ کیا کہ ابا، ہمارے ناک کے نتنے اتنے لمبے اور چوڑے کیوں بنائے؟ تو اونٹ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے
کہ ہم اس ریگستان میں جہاں آبیاری نہیں ہوتی ہے، جہاں ہریالی نہیں ہوتی ہے، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں بعض مرتبہ چلتے چلتے ہماری چربی پگھل جاتی ہے اور ہمارے اندر سے حرارت ختم ہونا شروع ہوتی ہے، گرمی کا مادہ اور گرمی والی چربی پگھلنا شروع ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے ان بڑے نتنوں کے ذریعے سے ہماری اس حرارت کو ختم ہونے سے بچاتے ہیں اور ہمیں ایک ٹھنڈی سانس لینے کا موقع دیتے ہیں۔ جب یہ 5 سوالات اس اونٹ کے بچے نے اپنے باپ سے کیے اور جب اونٹ نے یہ پورے سوالات کے جواب دیے تو وہ اونٹ کا بچہ کہتا ہے آخر میں، ابا جب ہمارے جسم کا ہر عضو ریگستان میں رہنے کے لیے بنا ہے، ہمارے جسم کا ہر حصہ ریگستان میں صحراؤں میں رہنے کے لیے بنا ہے، تو آج میں اور آپ اس چڑیا گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ واقعی میں سوال بہت انوکھا تھا۔ جب اونٹ نے یہ اپنے بیٹے کا سوال سنا تو اب اس کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا، وہ بھی حیران اور ششدر رہا اور کہنے لگا، بیٹا مجھے بھی آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل پایا ہے۔ کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ کو جو موضوع آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ جب تک آپ کے علم کی اور جب تک آپ کے ہنر کی اور جب تک آپ کے تجربے کی صحیح معنی میں قدردانی نہیں ہوتی ہے، جب تک آپ کو آپ کے علم کے مطابق، جب تک آپ کو آپ کے تجربے کے مطابق، جب تک آپ کو آپ کے فن کے مطابق، جب تک آپ کو آپ کی مہارت کے مطابق آپ کو مقام نہیں دیا جاتا ہے، تب تک آپ کا مقام، آپ کا تجربہ، آپ کا علم، آپ کا فن، یہ کچھ بھی نہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، نہ آپ کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں، کسی نے یہ بات سچ کہی ہے، ہیرے کی قدردانی اور ہیرے کی قدردانی وہی لوگ پہچانتے ہیں جو ہیرے کی قیمت کو پہچانتے ہیں۔ ہیرا جب تک جوہری کے ہاتھ میں نہیں پہنچتا تب تک وہ کوئلے کی بھاؤ ہی بکتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ اپنی صلاحیتوں کو غلط جگہوں پر استعمال نہ کریں، آپ اپنے فن کو غلط جگہوں پر استعمال نہ کریں، آپ اپنے علم کو صحیح مصرف پر لگائیں، آپ اپنے مقام کو پہچان کر اپنے علم کی صحیح معنی میں قدر کریں۔ اگر دنیا میں بے شمار جگہیں ہیں جہاں آپ کے علم کی قدردانی ہو سکتی ہے، دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جہاں پر آپ کے تجربے کے لوگ قدر کرتے ہیں، دنیا میں بے شمار جگہیں ہیں جہاں پر آپ کے فن کی قدردانی کی جاتی ہے، ورنہ آدمی چاہے کتنا ہی فنکار کیوں نہ ہو، ورنہ آدمی چاہے مہا فنکار ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے علم کے، اس کے فن کی، اس کی صلاحیتوں کے مطابق اگر اسے مقام اور مرتبہ نہیں دیا جاتا تو پھر وہ مقام، وہ صلاحیتیں اور وہ علم اسے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سچی کہانی اونٹ اور اس کے بچے کی پسند آئی ہوگی، اور آخر میں آپ کو پھر یہ بات دہرانا مناسب سمجھتا ہوں، ہیرا جب تک جوہری کے ہاتھ میں نہیں پہنچتا تب تک وہ کوئلے کی بھاؤ ہی بکتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام اور میسج پسند آ جائیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں اور کمنٹ باکس میں ایک دعا یا جملہ ضرور لکھیں۔ اور اس کہانی کو پسند آنے کے بعد اور اگر آپ کو یہ سن کر اور ہمارے ذریعے سے پہنچنے والے اس پیغام کے ذریعے سے اگر آپ کو کوئی سبق ملتا ہے، سیکھ ملتا ہے، تو ضرور آپ اس پیغام کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ضرور اس میسیج کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔